फिजियोथेरेपी में बहुत सारी आगे भी स्पेशलाइजेशन है, जैसे स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी की बात करें, रिहेबिलिटेशन है। स्पोर्ट्स में जैसे मैंने बताया कि हमारे पास कम्पिटिटिव प्रोफेशनल्स नहीं हैं, हमें बाहर से हायर करने पड़ते हैं। पाकिस्तान में फिजिकल थेरेपिस्ट का कोई फ्यूचर नहीं है, लोग बाहर जाने की कोशिश करते हैं। जिस फील्ड को भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, दीज आर टोटली डिफरेंट फील्ड। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें काम इतना ज़्यादा है दैट आई एम नॉट सफिशिएंट इनफ कि मैं उसको पूरे को कवर कर सकूँ। अगर हमारे यहाँ कम्पिटिटिव इंडिविजुअल्स आते हैं तो बहुत अच्छा पोटेंशियल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर अमाडा, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, QAS हेल्थ में आज की जो हम सीरीज़ लेके आए हैं वो जनाब करियर है मेडिकल फील्ड में फ़िज़ियोथेरेपी के हवाले से। इसकी अहमियत जानना है, इसकी आगे लाइफ में किस तरह से इम्पोर्टेंट है और कमिंग डेज़ में आप किस तरह से फ़िज़ियोथेरेपी की इंपॉर्टेंस को देख रहे हैं। तो जनाब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जनाब हमें मेडिकल MBBS में एडमिशन नहीं हो पाया या कोई उनके एंट्री टेस्ट में उस तरह से नंबर्स नहीं ले पाए और फिर उनका मेरिट नहीं बन पाया। तो जनाब वो कोशिश होती है कि कोई और फील्ड जो मेडिकल प्रोफेशनल्स की देखते हैं कि जनाब उसमें जाएं, और फिर उसमें कन्फ्यूजन हो रही होती है बहुत सारे पेरेंट्स को, और फिर बच्चे भी देख रहे होते हैं कि कौन सी हमें फील्ड चूज़ करनी चाहिए। तो इस मौजू को डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एहतशाम उल हक, जो कि कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, वेलकम टू द स्टूडियो। थैंक यू। डॉक्टर साहब, इस मौजू को डिस्कस करने जा रहे हैं कि करियर इन फिजियोथेरेपी क्या है, और बहुत सारे बच्चे भी पूछ रहे होते हैं कि जनाब जब हम फिजियोथेरेपिस्ट बन जाएंगे तो हमारी अर्निंग क्या होगी, बाहर क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे लिए, और पाकिस्तान के अंदर किस तरह से हम इस फील्ड को आगे परस्यू कर सकते हैं। जी, ये बड़ा क्रूशल टॉपिक है और इसमें थोड़ी सी मे बी कुछ रूड बातें भी हों, लेकिन विल हैव एन ऑनेस्ट कन्वर्सेशन कि इसमें क्योंकि अब बहुत ज़्यादा सैचुरेशन हो रही है, इंस्टीट्यूट्स बहुत ज़्यादा हैं जो कि ये एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, और यूजुअली हमें ये नज़र आता है कि बच्चे जब ग्रेजुएट होते हैं तो वो ये गिला कर रहे होते हैं कि हमें ये प्रोफेशन कुछ नहीं दे रहा। बिलीव मी, ये प्रोफेशन, इसमें वो सब कुछ है जो किसी भी प्रोफेशन में हो सकता है। इवन वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर द कम्पिटिटिव प्रोफेशनल्स। यहाँ प्रॉब्लम आती है, कोई भी प्रोफेशन हो उसमें टॉप पे भी लोग होते हैं और उसमें स्ट्रगल भी कर रहे होते हैं। इसका मतलब प्रोफेशन तो कोई बुरा नहीं है। अब हमने कैसे उस टॉप में जाना है जो कि एक सक्सेसफुल अर्निंग्स ले रहे होते हैं। तो यूजुअली आपके एंड पे 50% होता है और 50% आपको प्रोफेशन ने देना है। मैं यूजुअली ये बात करता हूँ कि सबसे पहले जब आप इंस्टीट्यूट चूज़ कर रहे हैं, आप देखें उसकी क्लिनिकल ट्रेनिंग क्या है, क्योंकि ये एक प्योरली क्लिनिकल फील्ड है। फर्स्ट 50% आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आर यू कॉन्फिडेंट इनफ कि आपके पास वो सारी क्लिनिकल ट्रेनिंग है दैट कैन बी हेल्पफुल टू द सोसाइटी, और क्या आप इतने कम्पिटिटिव हैं कि आप compete कर सकते हैं सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को। आई कैन एश्योर यू कि अगर आपके एंड पे जो 50% है वो आपने बहुत अच्छा किया तो प्रोफेशन विल पे यू मोर देन व्हाट यू एक्सपेक्ट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम अपना 50% नहीं दे रहे होते एंड वी एक्सपेक्ट द प्रोफेशन टू गिव अस बैक। तो यूजुअली आप गिला हमेशा तब करते हैं जब आपको ये आइडिया नहीं होता कि आपके फील्ड की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। बिलीव मी, मैंने हर टॉप लेवल पे काम किया है और वहाँ अच्छे फिजिकल थेरेपिस्ट को हर वक्त ढूंढा जा रहा होता है। देयर वेरी फ्यू। तो हमें वंस वी एनरोल, हमें ये क्विकली जज करना है कि व्हाट द सोसाइटी इज़ एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस। अब जितने बड़े इवेंट्स होते हैं, स्पोर्ट्स फिजिकल थेरेपिस्ट का की रोल है। आई यूज टू थिंक दैट कि क्यों हमारे जो फिजिकल थेरेपिस्ट हैं वो बाहर से हायर किए जाते हैं। हाँ, बाहर कोई भी हम टीम में देखते हैं तो जनाब बाहर से वो कोई। तो यूजुअली वो ये कि हम रिक्वायरमेंट्स पे पूरा नहीं उतर रहे। इसमें सिर्फ इंस्टीट्यूट्स का रोल नहीं है, इसमें आपका भी रोल है। ठीक। तो ये अगर आप वो असेस कर लेते हैं क्विकली तो यू कैन जस्ट क्विकली गो ऑन टॉप, क्योंकि इसमें आपका सिर्फ क्लिनिकल ट्रेनिंग, एकेडमिक ट्रेनिंग नहीं आती, इसमें आपका पूरा प्रोफेशनलिज्म, कम्युनिकेशन स्किल्स, वो सारी चीज़ें ऐड होती हैं, क्योंकि आपने ग्लोबल लेवल पे compete करना है। तो मेरी एडवाइस उनको ये है कि बजाय इससे कि आप डिसअपॉइंट हों, जस्ट चूज़ द राइट पाथवे, राइट करियर। हर करियर में, इवन फीमेल्स आजकल बहुत ज़्यादा इस फील्ड में आ रही हैं। इस फील्ड में बिल्कुल जी, फीमेल ज़्यादा। बट अगर मैं आज भी देखता हूँ, अगर हमने ये देखना हो कि एक अच्छी मैनुअल हैंड्स ऑन फिजिकल थेरेपिस्ट कौन सी है, तो ऑनेस्टली हमें बहुत कम लोग नज़र आते हैं।
کیونکہ یہ وہ ایکسپرٹیز اور وہ اسکلز ہیں جو بہت کم لوگ ایکوائر کرتے ہیں. تو میرا میسیج ان کو یہی ہے کہ جسٹ کیپ ڈوئنگ دا ہارڈ ورکس وٹ ایور وے یو نو. وہ کسی بھی صورت میں آپ کریں وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی نہ کسی صورت میں وہ گیو بیک کرتا ہے. اچھا, اس میں ڈاکٹر صاحب فزیو تھراپی میں بہت ساری آگے بھی اسپیشلائزیشن ہے, جیسے اسپورٹس فزیو تھراپی کی بات کر رہے ہیں, ریہیبلیٹیشن ہے, پھر ہم پیڈس دیکھتے ہیں, نیورو ریہیب دیکھتے ہیں, اور بھی بہت سارے شعبے ہیں. تو کن کی طرف ہمیں جانا چاہیے, کن کی زیادہ آج کل ڈیمانڈ ہے اور کس طرح سے؟ ہاں جی, اس میں بالکل دیکھیں دو بڑے انٹرسٹنگ فیلڈز ہیں. ایک تو اسپورٹس ہے. اسپورٹس میں جیسے میں نے بتایا کہ ہمارے پاس کمپٹیٹیو پروفیشنلز نہیں ہیں, ہمیں باہر سے ہائر کرنے پڑتے ہیں. وی نیڈ ٹو فل دیٹ گیپ. وہ ایون آئی پرسوڈ اٹ. میں نے سب سے پہلے یہ دیکھا تھا کہ ان میں ایسا کیا ہے جو ہم میں نہیں ہے. اور الحمدللہ ود ان دا پیریڈ آف 6 years آئی ورکڈ ود دوز ٹاپ پروفیشنلز ان دا پاکستان سپر لیگ. اور آنیسٹلی دیر از اے ڈفرینس. پی ایس ایل میں آپ کام کر چکے ہیں جی جی, کیسا وہاں کا ایکسپیرینس دیکھا؟ میں وہی بتا رہا ہوں کہ مجھے یہ جا کے وہاں اندازہ ہوا کہ یہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم مس کر رہے ہیں. ایون ہمارے ہاں اسپورٹس میں ماسٹرز کروائے جا رہے ہیں, لیکن اس کا کریکولم بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ اس کو میچ نہیں کر رہا جو ریکوائرمنٹس ہیں اس لیول کی. تو پھر ہم بچوں کو اور ڈس اپوائنٹ کریں گے. تو وہ ایک آپ نے گلوبل کمپٹیشن میں آنا ہے. یو نیڈ ٹو ہیو ایوری اسکل دیٹ اے اسپورٹس فزیکل تھراپسٹ کین ہیو. لیکن آبویسلی اس میں آپ کو رول ماڈلز اپنے ایسے رکھنے پڑتے ہیں جن سے آپ آہستہ 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 یو گیٹ اویئر آف دا نیڈس. تو اس میں بہت زیادہ ضرورت ہے. اب تو اسپورٹس آپ کو پتہ ہے فٹ بال بھی ایوالو کر رہی ہے. بالکل, اور اس میں ساری چیزیں آئی ہوپ انشاءاللہ بہت جلد ہم یہ گیپ کور کر دیں گے کہ ہمارے جو فزیکل تھراپسٹ ہیں اس میں ڈاکٹر صاحب گیپ کہاں دیکھتے ہیں, کہاں پہ لوپ ہول دیکھتے ہیں کہ اداروں کا ہے جو انسٹیٹیوشنز ہیں جو پڑھا رہے ہیں, یا کلینکل میں جب بہت سارے ہاسپٹلز بھی پریکٹسز میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کو ٹرین کر رہے ہوتے ہیں, اس کا گیپ کہاں دیکھتے ہیں؟ گیپ اس کا آبویسلی میں جو دیکھتا ہوں وہ ایک تو ہمارے ہاں اسٹیٹس اور ڈیٹا ڈاکیومنٹیشن یہ ٹوٹلی ایبسینٹ فرام آر ٹریننگ. ایون میں جب گیا تھا فرسٹ سیزن میں نے سارا اس پہ کام کیا تھا. ڈاکیومنٹیشن جو ہمارے فارنرز ہیں ان کی بہت اچھی ہے. صحیح. دس از وٹ دا کوچز ایکسپیکٹ کہ آپ کی ڈاکیومنٹیشن اتنی کلیئر ہونی چاہیے کہ ان کو جو چیز ضرورت ہے وہ آپ آن دیٹ مے بی ایکسل شیٹ یا جو بھی انالیسس اسکلز ہیں وہ ہونی چاہیے. ہم اس میں لیک کرتے ہیں. ہمارے ہاں موسٹلی زبانی کلامی ساری فزیو ہو رہی ہوتی ہے. وی ڈونٹ ہیو ریکارڈس. ریکارڈ نہیں ہے. تو ہمیں ڈاکیومنٹنگ اسکلز جو ہیں وہ اس پہ کام کرنا بہت ضروری ہے. دین اس فیلڈ میں آگے فردر جو ہیں وہ آپ کی کمیونیکیشن اسکلز, اسیسمنٹ اسکلز بہت ضروری ہیں. آپ کے پاس 4 minutes ہوتے ہیں. یو ہیو ٹو اسیس دا ایتھلیٹ آن فیلڈ. تو اس میں ہم اتنے زیادہ وہ کمپیٹیٹیو نہیں ہیں, اس کا ایکسپوجر بھی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ اوبویسلی آپ کا نالج, بیس لائن نالج جو کہ آپ کے پریویس ڈگری جو آپ نے ان 5 سالوں میں کیا ہے وہ رول پلے کرے گا. تو اف یو ہیو ڈن ویل ان یور 5 years جسٹ ٹیک اٹ ڈاؤن. اور پھر باقی چیزیں آتی ہیں. ورک آن یور ڈاکیومنٹیشن, اس ایکسپوجر کی کہ ایک فزیکل تھراپسٹ کی ریکوائرمنٹ ان سے ٹیم کیا ریکوائر کرتی ہے, ان پہ کام کرنا چاہیے. تو جسٹ میک یور سیلف پرفیکٹ فار دوز پلیٹ فارمس. تو انشاءاللہ اس کے بعد یہ چیزیں مشکل نہیں ہیں. رائٹ. ایک اچھا فزیو تھراپسٹ بننے کے لیے کیا کیا اسکلز ہونی چاہیے؟ دیکھیں ایک اچھا فزیکل تھراپسٹ کی جو مین جاب ہے وہ تو آبویسلی اس کی ہینڈز آن ٹریننگ ہے, اور یہ ایک پیورلی کلینکل ڈگری ہے. میں نے جو اپنی پریکٹس میں دیکھا ہے, اف یو آر ویری گڈ ان اسیسمنٹ 50% آف دا جاب از ڈن. ٹھیک ہے. اگر آپ نے کریکٹلی ڈائگنوز کیا 50% آف دا جاب از ڈن. باقی 25% آپ کا جو ٹریٹمنٹ سیشن ہے اس پہ ڈپینڈ کرے گا, اور باقی 25% دا وے یو کمیونیکیٹ ود دا پیشنٹس میڈیکل ٹیم, اس کے فزیشنس, اس کے نیورولوجسٹ, ان سب سے جو آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہے اور ہیلپ لینی ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. کیونکہ جب آنیسٹلی فزیشنس کا ریئیکشن بہت اچھا ہوتا ہے جب ایک پروفیشنل ان کو سجیسٹ کر رہا ہوتا ہے کہ وی نیڈ دس فار آر پیشنٹ, تو وہ آپ کا پھر ساتھ دیتے ہیں, اور وہ ان کا بلیو بنتا ہے کہ یس دیز فزیوز آر کمپٹیٹیو انف کہ وہ ان پیشنٹس کو ڈیل کر سکیں.
تو وہ بہت زیادہ رسپیکٹ دیتے ہیں. دا اونلی تھنگ از اف یو آر کمپیٹنٹ انف, آپ کہیں نہیں رہ سکتے پیچھے, کیونکہ سوسائٹی پھر آپ کی طرف بھاگ کے آتی ہے, آپ کو نہیں ڈھونڈنی پڑتی ہیں اپرچونیٹیز. اچھا, یہ کہا جاتا ہے کہ جناب پاکستان میں فزیکل تھراپسٹ کا کوئی فیوچر نہیں ہے, لوگ باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں, بڑی دوسری کنٹریز میں فارن یا پھر یورپ کی طرف موو کر جاتے ہیں. کہاں دیکھتے ہیں پاکستان آگے آنے والے 5 سالوں میں فزیو تھراپی کی فیلڈ کہاں دیکھی جا رہی ہے؟ پوٹینشیل بہت زیادہ ہے اس میں وہی بات کروں کہ اس فیلڈ میں اتنا گیپ ہے جو کور کرنے کی ضرورت ہے کہ ایوری ون از جسٹ لکنگ فار دوز پروفیشنلس. میں اپنے آپ کو اگر دیکھوں, آئی ورکڈ ان اے اسٹروک ریہیب یونٹ, وہاں ڈیمانڈ اتنی زیادہ تھی. دین آئی موو ٹو سم کلینکل پریکٹس مینول میں نے کی, اور الحمدللہ وی آر سپر بیزی. ہماری سلاٹس جتنی ہم چاہ رہے ہوتے ہیں اتنی فل ہوتی ہیں, اور ہمیں باقی چیزیں جو ہم آئی فیل مائی سیلف کہ آئی ایم ناٹ سفیشینٹ انف کہ میں اپنا کام پورا کر پا رہا ہوں. پھر ساتھ میں اگر اسپورٹس کا دیکھیں, آئی ہیو ٹو ریفیوز دا ورک. تو میں جس فیلڈ کو بھی ایکسپلور کر رہا ہوں, دیز آر ٹوٹلی ڈفرینٹ فیلڈ. تو الحمدللہ اس میں کام اتنا زیادہ ہے دیٹ آئی ایم ناٹ سفیشینٹ انف کہ میں اس کو پورے کو کور کر سکوں. تو یہ پوٹینشیل ہے اس فیلڈ کا. اگر ہمارے ہاں کمپٹیٹیو انڈیویجولز آتے ہیں تو بہت اچھا پوٹینشیل ہے, کیونکہ یہ وہ نیڈ ہے. اب وومن ہیلتھ میں اتنا کام ہے, فٹنس پہ تو آپ کو پتہ ہے ہر جو کریزی ہیں ہماری فیمیل جو ہے وہ فٹنس کے حوالے سے. تو وومن ہیلتھ کلبز ہونے چاہیے جس کو فزیکل تھراپسٹ سپروائز کرے, اور ان کی ریکوائرمنٹس کے اکارڈنگ ان کے ایکسرسائز پروگرامز ہوں, جس میں ان کی اوبویسلی میٹرنل ہیلتھ, گائنی ریلیٹڈ, وہ سارے اس پیریڈ میں بھی ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. اور اوبویسلی آفٹر دا مینوپاز جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے آسٹیوپروسس سے پریونشن کے لیے, بالکل ہماری موسٹ آف دا فیمیلز اس سے سفر کرتی ہیں. اور اور بلیو می ایسا کوئی ابھی اتنا ورکنگ نہیں ہے. دیر آر نو کلینکس ایجوکیٹنگ دیز فیمیلز, رجسٹرنگ دیز فیمیلز آن ممبرشپس کہ ہم ان کو ممبرشپ سے رجسٹر کریں اور ان کو ایک پروگرام کے تحت لے کے چلیں. بہت زیادہ پوٹینشیل ہے اس فیلڈ میں. آئی تھنک ایون میڈیکل میں سیچوریشن شاید زیادہ ہے, لیکن اس میں تو کام ہوا ہی نہیں ہے اب, تو اس لیے اس فیلڈ میں بہت پوٹینشیل. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بڑا پوچھا جاتا ہے کہ ایک اچھا فزیو تھراپسٹ منتھلی کتنا ارن کر لیتا ہے یا کر سکتا ہے, تو آپ کے کیا کامنٹس ہوں گے؟ دیکھیں, اٹس ان لمیٹیڈ. آنیسٹلی اسپیکنگ اٹس ان لمیٹڈ. یا اف آئی کمپیئر مائی سیلف, پروفیشنلز ہیں اس سے زیادہ ہوتی ہے اپنی, بالکل زیادہ ہوتی ہے. ایون اف آئی کمپیئر مائی سیلف ود مائی ادر کولیگس ہو آر پرسوئنگ دیئر کریئرز ان دا میڈیکل, تو الحمدللہ میں نے اس 6 years میں وے ابو دین دوز آل انڈیویجولس. اچھا, اٹس آلویز اپ ٹو می کہ مجھے کتنا ارن کرنا ہے, ایون آن ڈیلی بیسس اور منتھلی بیسس. صحیح. تو آپ اس کی لمٹس نہیں ہیں, اٹس اپ ٹو یو کہ آپ کتنا ارن کر سکتے ہیں. جسٹ ٹرائی ٹو ریکگنائز دوز پلیٹ فارمس کہ آپ نے کتنا ارن کرنا ہے. آن ایوریج آئی ووڈ سے کہ جو اچھا فزیکل تھراپسٹ ہے اس کو جو 500,000 سے زیادہ منتھلی تو لازمی طور پہ ارن کرنا چاہیے. بالکل. اور ایون لوگ کر رہے ہیں. اور یہ صرف سینئر فزیکل تھراپسٹ کی بات نہیں کر رہے, بہت سے ینگ لاٹ جو ہے بالکل ایسے کر رہے ہیں. ہاں, اور وہ بڑی آرام سے کر رہے ہیں. سو اس سے زیادہ اور کیا چاہیے. ایون ہمارے میڈیکل میں دے ہیو ٹو اسٹرگل, دیر آر سم فیزز جس میں سے گزر کے وہ اس سیلری جو آپ کرتے تب تو ان کو بڑا ڈاکٹر نہیں مانا جاتا. ایسی ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, اور اس موضوع پہ ڈسکس کیا کریئر آف فزیو تھراپی ان پاکستان. جناب آج آپ نے ڈاکٹر صاحب کی باتوں کو سن کر یہ امید باندھ لی ہوگی کہ جناب ہمیں اسی فیلڈ میں پرسو کرنا ہے اور اسی فیلڈ کو آگے لے کر چلنا ہے. اور اس فیلڈ میں بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں, نمبرز آف اسپیشلٹیز ہیں اس کے اندر, آپ اس میں کسی بھی فیلڈ میں جا سکتے ہیں. تو جناب دیر مت کیجیے, اس فیلڈ کو آپ پرسو کیجیے. اگر کہیں کسی قسم کی ہیلپ کی آپ کو ضرورت ہے تو ڈاکٹر احتشام موجود ہیں, آپ ان سے ڈائریکٹلی رابطہ کر سکتے ہیں, ان کی کلینک وزٹ کر سکتے ہیں. تو جناب ان سے بہت ساری چیزیں سیکھ سکتے ہیں. تو جناب آج کا شو, آج کا جو سیگمنٹ ہے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان ڈاکٹر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.